بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایشورا نے ہنستے ہوئے کہا، سبھی کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے، وہ سب اپنی سلامتی کی خاطر تیری کوئی بات نہیں مانیں گے۔ ہاں شاید تو خیال خوانی کے ذریعے انہیں کنٹرول کر سکتا ہے، میرے آگے جھکنے سے روک سکتا ہے، لیکن میں تجھے ایسا کرنے کا موقع نہیں دوں گا۔ جا پہلے اپنے بیٹے کی خبر لے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ پوچھتا کیا ہے؟ تیرا بیٹا اپنے بیڈ روم میں ہے، تجھ سے دور نہیں ہے، جا کر دیکھ لے۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تیزی سے چلتا ہوا بیڈ روم میں آیا تو اسی وقت وہ چیخ مار کر تڑپتا ہوا بیڈ سے نیچے گر پڑا۔ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر یوں پڑپڑانے لگا جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر خشکی پر پھینک دیا گیا ہے۔ موزز فوراً ہی خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ کو تھپکنے لگا، آرام پہنچانے لگا۔ وہ چیخ چیخ کر کہتا جا رہا تھا، ایشورا میرے بیٹے سے دشمنی نہ کر، یہ دشمنی تجھے بہت مہنگی پڑے گی۔ جب تیری انتقامی کارروائی مہنگی پڑے گی تب سوچوں گا، ابھی تو اپنے بیٹے کی فکر کر۔ وہ اپنے بیٹے کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما کر ایشورا کو وہاں سے بھگانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ہی اس نے دوسری بار زلزلہ پیدا کیا۔ بیٹے کے حلق سے آخری چیخ نکلی، پھر وہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ دیدے پھٹ گئے تھے، اس کا دم نکل چکا تھا۔ ایشورا نے کہا، جا بیٹے کا ماتم کر، بعد میں دنیا دیکھے گی کہ تم کیا کرتا ہے اور میں کیا کرتا ہوں۔ موزز نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے بیٹے کی لاش سے لپٹ کر روتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے تمام اکابرین کو اپنے بیٹے کی موت کی اطلاع دی۔ اسے امید تھی کہ وہ سب اس سے ہمدردی کریں گے، لیکن اس کی امیدوں پر پانی پھرنے لگا۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے ان کے پاس جا کر ماتمی انداز میں کہہ رہا تھا، ہائے میرا بیٹا مارا گیا ہے، اس ظالم ایشورا نے اسے مار ڈالا ہے، آئندہ ہم اسے منہ توڑ جواب دیں گے۔ اس کے جواب میں اکابرین میں سے ایک نے کہا، ابھی تو اس نے تمہارا منہ توڑا ہے، اب تمہارے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے تم اس سے دشمنی جاری رکھو گے، لیکن ہمارے پاس ہارنے کے لیے ہماری جان ہے، ہمارے بیوی بچوں کی جانیں ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے بے شمار اکابرین کو دن رات دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ اب کس کی جان لینے والا ہے۔ موزز نے کہا، آئندہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ فوج کے اعلیٰ افسر نے کہا، ہم نے تمہاری روحانی قوتوں کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، تم ڈول کا پول ہو، آج تک تم ہمیں دلاسے دیتے رہے ہو، لیکن اپنی روحانی قوتوں کے ذریعے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ ہمارے بے شمار بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں، آئندہ ہماری باری ہے، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم ہمیں اس کی انتقامی کارروائی سے بچا سکو گے؟ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، ہم سب کے دروازوں پر موت دستک دے رہی ہے، کسی وقت بھی وہ دروازہ توڑ کر اندر آ سکتی ہے۔ تم ہمیشہ کی طرح جھوٹے وعدے کرتے رہو گے مگر تحفظ فراہم نہیں کر سکو گے اور ہم بے موت مارے جائیں گے۔ اکابرین میں سے ایک نے کہا، تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ تمہاری قائم کی ہوئی متحدہ تنظیم ختم ہو چکی ہے۔ ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ ایشورا کے آگے جھکیں گے، اس کی بات مانیں گے، اس سے ہر طرح کا سمجھوتا کریں گے اور اسے اپنا حکمران تسلیم کر لیں گے، ہر حال میں زندہ سلامت رہیں گے، اپنی بیوی بچوں کو زندگی سے بھرپور کہہ کے لگاتے ہوئے اور لائف انجوائے کرتے ہوئے دیکھتے رہیں گے۔ ایک ملک کے اعلیٰ حاکم نے کہا، یہ طے ہو چکا ہے کہ ہم اپنی دنیا ہار چکے ہیں، اپنی بہتری اور سلامتی کی خاطر اس دنیا کو سیارے والوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ اکابرین میں سے ایک اور عہدیدار نے کہا، اس طرح ہمیں دوسرے فائدے بھی حاصل ہوں گے، ہمیں سیارے والوں کی ترقی، سائنس اور ٹیکنالوجی معلوم ہوگی، ہم ان کی مدد سے مسلمانوں کی روحانی قوتوں کو پسپا کر سکیں گے اور بابا صاحب کے دائرے کی دیواریں گرا سکیں گے۔ ایشورا مشین کے سامنے بیٹھا اسکرین پر ان سب کو باری باری دیکھ رہا تھا، سب کے خیالات سن رہا تھا، خوش ہو رہا تھا کہ گریٹ ایشورا کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے کسی خون خرابے کے بغیر جلدی پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ہے۔ اس دوران میں وہ سونیا سے غافل نہیں تھا، کئی بار اسکرین پر اسے دیکھنے کی کوششیں کر چکا تھا اور ناکام رہا تھا۔ آخر وہ رباط کی فلائنگ کمپنی کے اس کاؤنٹر مین کے پاس پہنچا جہاں اس نے ایک کلاکار کے ذریعے سونیا پر حملہ کیا تھا اور ناکام ہوا تھا۔ اس کاؤنٹر مین کی سوچ نے بتایا کہ سونیا نے ہیلی کاپٹر کی بکنگ کینسل کرا دی ہے۔ اس حد تک اطمینان ہوا کہ سونیا نے وہاں سے کوئی ہیلی کاپٹر استعمال نہیں کیا تھا، اس فلائنگ کمپنی کے آفس سے نکل کر کہیں چلی گئی تھی۔ اب وہ کہاں گئی تھی یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے، اگر وہ قاہرہ پہنچ جاتی تو ضرور اس کی شہرک تک پہنچنے کی کوشش کرتی، لیکن بابا صاحب کے دائرے سے باہر آتے وقت سونیا کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا اور اس نے کہا تھا کہ اس پھول کے مرجھانے سے پہلے وہ ایشورا تک پہنچ جائے گی۔ وہ سوچ رہا تھا وہ پھول صبح کی طرح تر و تازہ نہیں ہوگا، رفتہ رفتہ مرجھا رہا ہوگا، چند گھنٹوں کے بعد وہ بالکل ہی مرجھا جائے گا۔ اتنی دیر میں سونیا اس تک نہ پہنچی تو پھر شاید کبھی پہنچ نہیں پائے گی۔ جن لمحات میں یہ سوچ رہا تھا ٹھیک انہی لمحات میں سونیا ایک مسئلے سے دوچار ہو رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے اسے کہا تھا، یاد رکھو تم روحانیت کے سائے میں رہا کرو گی، جب تک پاک صاف رہو گی تب تک نادیدہ رہو گی۔ ایشورا اپنی غیر معمولی مشین کے ذریعے بھی تمہیں دیکھ نہیں پائے گا، لہذا نادیدہ رہنے کی شرط ہے پاکیزگی۔
سونیا گھر سے قاہرہ پہنچ گئی تھی، لیکن ایشوریا سے ابھی کترا رہی تھی کیونکہ وہ ایسے حالات سے دوچار ہو رہی تھی جو ایشوریا کے لیے موافق تھے۔ اب وہ اسے مشین کے ذریعے بھی دیکھ سکتا تھا اور اس کے روبرو بھی اندھا نہ رہتا۔ وہ غیر معمولی مشین اس کی مصروفیات کی ایک ایک بات بتا سکتی تھی۔ ابھی وہ کچھ سوچ کر اپنے طور پر پیش قدمی نہیں کر رہی تھی۔ اسے انتظار تھا کہ وہ مشین کی اسکرین پر اسے دیکھے اور خوش ہو کر اسے چیلنج کرے، پھر اس پر حملہ کرنے کی حماقت کرے۔ ایشوریا بار بار اسکرین پر اسے تلاش کرتے کرتے بیزار ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا پھر کسی وقت اسے ڈھونڈے گا۔ فی الحال تمام اکابرین پر نظر رکھنی تھی۔ یہ دیکھنا اور سمجھنا لازمی تھا کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق اور اپنے وعدے کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس نے موزز کے بیٹے کو ہلاک کر کے اسے بہت بڑا صدمہ پہنچایا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ جلدی اس کے خلاف انتقامی کارروائی کرے گا۔ وہ رات گزر گئی۔ دوسرے دن بھی سونیا نہیں آئی۔ وہ پھول اب مرچھا چکا ہوگا۔ وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا کہ جان کی دشمن بن کر آنے والی آخر کہاں رہ گئی ہے۔ اس نے پچھلی رات سے اسکرین پر اسے تلاش نہیں کیا تھا۔ اب سوچا اسے دیکھنا چاہیے، شاید اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے۔ وہ سونیا کو دیکھنا چاہتا تھا، پھر خیال آیا کہ پہلے موزز کی خبر لینی چاہیے۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بیٹے کی تدفین کے بعد اس کے خلاف زبردست کارروائی کرے گا۔ اس نے موزز کی نمبر پنچ کیے۔ وہ اس وقت قبرستان میں تھا۔ بیٹے کی تدفین ہو چکی تھی۔ تدفین میں بے شمار افراد اس میں شریک ہونے آئے تھے۔ اس کے بیٹے کے لیے رنج و غم کا اظہار کر رہے تھے۔ اس نے کہا، آپ تمام حضرات میرے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ فی الحال میں چاہتا ہوں مجھے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ میں بیٹے کی قبر کے سرانے بیٹھ کر کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے تنہائی ضروری ہے۔ وہ سب ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ وہ قبر کے سرانے بیٹھ کر زیر لب کچھ پڑھتا رہا۔ جب تمام احباب اور عہدیدار اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اس نے موبائل نکال کر میرا نمبر ملایا۔ میں نے موبائل کی اسکرین پر اس کے نمبر پڑھے، پھر بٹن دبا کر فون کو کان سے لگاتے ہوئے پوچھا، ہیلو مسٹر موزز، کیا میں بہت یاد آ رہا ہوں؟ وہ بولا، پلیز طنزیہ باتیں نہ کریں، میں نے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ اٹھایا ہے۔ میں نے کہا، اوہ سوری، میرے بھی جوان بیٹے ہیں، مجھے سچ مچ افسوس ہوا ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اس کی موت کیسے ہوئی۔ وہ بتانے لگا کہ کس طرح ایشوریا نے اس کے بیٹے کو ہلاک کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ سوچو کہ تمہارا بے گناہ بیٹا مارا گیا ہے، دوسرے بے گناہ افراد بھی کیوں مارے جا رہے ہیں؟ تم نے بھی اس کے 25 ٹیلی پیتھی جانے والوں کو ہلاک کیا ہے۔ وہ بولا، 25 نہیں 22، باقی 3 کو تم نے ہلاک کیا ہے۔ چلو یہی صحیح، یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تم لوگوں کو آپس میں لڑاتا رہوں گا، بابا صاحب کے دائرے کی طرف کبھی آنے کا موقع نہیں دوں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری حکمت عملی توقع سے بڑھ کر کامیاب ہو رہی ہے۔ ایشوریا نے یوگا جانے والے 5 امریکی آرمی افسران کو اور ان کے 4 ٹیلی پیتھی جانے والوں کو اپنا مطیع فرما بردار بنا لیا ہے۔ دوسرے تمام اکابرین بھی اس کے آگے جھک رہے ہیں۔ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہماری یہ دنیا سیارے والوں کے حوالے کر دیں گے۔ ایشوریا کو یہاں کا حکمران تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کسی کے باپ کی نہیں ہے، کوئی اسے اپنی جگیر سمجھ کر کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ کیا تم انہیں ایسا کرنے سے روک سکو گے؟ میں کیوں بتاؤں کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم اپنا دکھڑا رونے آئے ہو، اس لیے اپنی بات کرو۔ میری بات یہ ہے کہ میں التجا کرنے آیا ہوں۔ ایشوریا کو مار بھگانے کے لیے بابا صاحب کے ادارے سے مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تعجب ہے، ہمارے ادارے کو تباہ و برباد کر دینے کے لیے تم نے متحدہ تنظیم بنائی، ہمارے خلاف دن رات منصوبے بناتے رہے، اب ہم سے ہی مدد مانگنے آئے ہو۔ میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں۔ یورپ اور امریکہ کے تمام مقابرین ایشوریا کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ اگر سیارے والوں نے یہاں اپنی حکومت قائم کر لی تو تم تمام مسلمان بھی جلدی ان کے زیر اثر آ جاؤ گے، تنہا ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ میں چاہتا ہوں ان کی حکومت قائم ہونے سے پہلے ایشوریا پر ایسا حملہ کر دیا جائے کہ دی گریٹ ایشوریا ہماری دنیا کی طرف آنا بھول جائے۔ تم ان پر فتح حاصل کرو گے تو تمام مقابرین کی گردنیں تمہارے آگے شرم سے جھک جائیں گی۔ یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بے شرموں کو شرم کبھی نہیں آتی، ان کی گردنیں بظاہر جھکتی ہیں مگر ان کے دل سچائی کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ وہ بولا، تم درست کہتے ہو، لیکن میں نے ایشوریا کو چیلنج کیا ہے، اپنے بیٹے کا انتقام اس سے لوں گا، اسے یہاں سے مار بھگاؤں گا۔ فار گاڈ سیک، میں تمہارے خدا اور تمہارے آخری رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے مرنے والے جوان بیٹے کا واسطہ دیتا ہوں، میری مدد کرو۔ کچھ ایسا کرو کہ ایشوریا ہماری دنیا میں بے دست و پا ہو جائے یا ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے۔ تم نے مجھے میرے خدا اور آخری رسول کا واسطہ دیا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں 24 گھنٹے کے اندر تمہارا چیلنج پورا ہوگا۔ جاؤ اور منحرف ہونے والے تمام مقابرین کو یہ خوشخبری سناؤ کہ تم نے مسلمانوں کی مدد حاصل کی ہے، جس کے نتیجے میں کل دن کا سورج نکلنے سے پہلے ہی ایشوریا خاک میں مل جائے گا۔ ایشوریا اسے اسکرین پر دیکھ رہا تھا، اس کے ذریعے میری باتیں بھی سن رہا تھا۔ اس نے ایک بٹن دبا کر کہکا لگایا تو اس کے کہکے موزز کے آس پاس قبرستان میں گونجنے لگے۔ وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ وہ کم وقت ہمیں اپنی غیر معمولی مشین کے ذریعے دیکھ رہا ہے۔
ایشورا نے کہا ہاں میں دیکھ بھی رہا ہوں، تمہاری تمام باتیں سن بھی رہا ہوں۔ فراد علی تیمور کچھ زیادہ ہی خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ وہ اپنی وائف کو میرے پیچھے لگا کر سمجھتا ہے مجھے موت آ جائے گی۔ اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے 24 گھنٹے کے اندر مجھے خاک میں ملا دے گا۔ یہ 24 گھنٹے تو بہت ہوتے ہیں، میں چند گھنٹوں کے اندر ہی بابا صاحب کے دائرے میں سونیا کی لاش پارسل کر دوں گا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں سونیا سے پوچھنا چاہتا تھا وہ گزشتہ روز ایشورا تک پہنچنے والی تھی، پھر اب اتنی دیر کیوں لگا رہی ہے۔ میں اس انتظار میں تھا کہ وہ خود ہی اپنی کامیابی کے سلسلے میں خوشخبری سنائیں گی، لیکن اس کی طرف سے خاموشی تھی۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے اسے مخاطب کیا، کہاں ہو تم؟ وہ ایک کرسی پر بیٹھی جرابیں اور جوتے پہن رہی تھی۔ میں قاہرہ میں ہوں۔ تم تو پھول کے مر جانے سے پہلے ایشورا تک پہنچنے والی تھی۔ انسان تو سوچتا ہے ہمیشہ وہی نہیں ہو جاتا۔ ایشورا کی موت کا جو وقت مقرر ہے وہ اسی وقت مرے گا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر اب وہ مجھے اپنی مشین کی اسکرین پر دیکھ سکے گا، پھر جب سامنا ہوگا تبھی میں اس کے لیے نادیدہ نہیں رہوں گی، اسے نظر آتی رہوں گی۔ ایشورا کہاں ہے؟ وہ بھی قاہرہ میں ہے۔ جب تک وہ مشین کے ذریعے مجھے نہ دیکھے تب تک میں کچھ آرام کر لینا چاہتی ہوں۔ تو پھر آرام کرنا چاہیے۔ یہ جرابیں اور جوتے پہن کر کہاں جا رہی ہو؟ میری چھٹیس کہہ رہی ہے کچھ ہونے والا ہے، لہذا مستعد رہنا چاہتی ہوں۔ میں اسے ایشورا اور موزز وغیرہ کے حالات بتانے لگا۔ وہ تمام باتیں سننے کے بعد بولی، تم نے چیلنج کیا ہے 24 گھنٹے کے اندر اسے خاک میں ملایا جائے گا، اب تو وہ مدک گیا ہوگا۔ وہ تو جانتا ہی ہے کہ میں اس کی موت کا ذریعہ بننے والی ہوں، لہٰذا وہ آئندہ چند لمحوں میں مجھے اسکرین پر دیکھنے ہی والا ہے۔ تبھی میری چھٹیس مجھے ہوشیار کر رہی تھی۔ میں وہاں کسی کو الاکار بنا کر تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ نہیں فراد، ایشورا موزز اور تمام اکابرین کے لیے پہاڑ ہوگا، میرے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تمہاری ضرورت ہوگی تو میں ضرور تمہیں آواز دوں گی، فی الحال میری فکر نہ کرو۔ اسی وقت دروازے پر دستک سنائی دی۔ سونیا نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز سنائی دی، سسٹر میں جواد خیری ہوں۔ سونیا نے جہاں قیام کیا تھا اس مالک مکان کے جوان بیٹے کا نام جواد خیری تھا۔ سونیا نے اسے کہا اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ میں نے کہا میں جا رہا ہوں، جب بھی ضرورت ہو مجھ سے فوراً رابطہ کرنا، میں انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر میں جواد خیری کے اندر پہنچ گیا۔ وہ اپنی کوئی مہم سر کرتے وقت میری مدد بھی نہیں لیتی تھی، اس وقت بھی یہی چاہتی تھی کہ میں اسے تنہا چھوڑ دوں۔ میں نے بظاہر اسے تنہا چھوڑ دیا، لیکن اس نوجوان جواد خیری کے اندر پہنچ گیا تاکہ اس کے ذریعے اپنی جان حیات کی نگرانی کرتا رہوں۔ سونیا نے اسے $50,000 دیے تھے تاکہ وہ انہیں مقامی کرنسی میں تبدیل کر کے لے آئے۔ جواد خیری نے کمرے میں آ کر بیگ میں سے نوٹوں کی گڈیاں نکالتے ہوئے کہا، یہ مقامی کرنسی میں آپ کے $50,000 ہیں، انہیں گن لیں۔ وہ مسکرا کر بولی، جواد میں انسان کو اس کے چہرے سے پہچان لیتی ہوں، تم بہت ہی نیک اور دیانتدار ہو، ان نوٹوں کو گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آدھی رقم لے جا رہی ہوں، آدھی تمہارے پاس امانت کے طور پر رہے گی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں ذرا قاہرہ کی سیر کروں گی، پھر رات کو ڈنر کے بعد واپس آؤں گی۔ ایشورا کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میں نے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے، اس کے مطابق یقیناً سونیا اب تب میں اس پر حملہ کرنے والی ہے۔ اس نے مشین کو آن کیا، پھر سونیا کے نمبر پنچ کیے تو حیرانی اور بے یقینی سے اسکرین پر اسے دیکھنے لگا۔ حیرانی اس بات کی تھی کہ وہ نادیدہ ہستی اپنا دیدار کرا رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس وقت وہ جواد خیری سے باتیں کر رہی تھی، اپنے سامنے رکھی ہوئی آدھی رقم اسے امانت کے طور پر رکھنے کو دے رہی تھی۔ اسے کہہ رہی تھی کہ قاہرہ شہر میں گھومنے پھرنے جا رہی ہے، پھر رات کو ڈنر کے بعد واپس آئے گی۔ ایشورا جواد خیری کی آواز سنتے ہی اس کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کرنے لگا کہ وہ اپنے پاس کوئی ہتھیار رکھتا ہے یا نہیں۔ جواد کی سوچ نے کہا، ہاں میرے لباس کے اندر ایک چھوٹا سا پستول ہے۔ جواد کی یہ سوچ پڑھ کر میں چونک گیا۔ فوراً یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے علاوہ بھی کوئی اس کے اندر موجود ہے، اور یہ بات موڑی عقل سے بھی سمجھی جا سکتی تھی کہ وہ ایشورا ہی ہوگا۔ اس نے اپنی دانست میں جواد کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما لیا، پھر اس کے لباس سے پستول نکال کر سونیا کو نشانے پر رکھتے ہوئے بولا، ہائے سونیا، مجھے خاک میں ملانے آئی ہو، اور بعد میں تو ایک بار بچ گئی، اس بار کیسے بچو گی؟ میں پوری طرح مستعد تھا، جواد کو فائر کرنے کا موقع نہ دیتا۔ سونیا پستول کے سامنے تن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ادھر دیکھ، میں کس طرح اپنی موت کو مار کر اپنا بچاؤ کر رہا ہوں، تو اپنی موت سے کیسے بچے گی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ایشورا تو بالکل گدھا ہے، اپنے اداکار کے پستول کو استعمال کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لیتا کہ وہ بھرا ہوا ہے یا نہیں۔ میں ایسی نادان نہیں ہوں کہ اپنے آس پاس رہنے والوں کو ہتھیار رکھنے کی اجازت دوں تاکہ تو انہیں اپنا اداکار بنا لے، جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے۔ میں نے اس بیچارے کی لا علمی میں اس پستول سے تمام گولیاں نکال لی تھی، یقین نہ ہو تو چیک کر لے یا پھر فائر کر، تمہیں یقین ہو جائے گا کہ میں موت سے بچنا جانتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے ایسے اعتماد سے بول رہی تھی کہ میں بھی دھوکہ کھا گیا۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ اب یہ ٹریگر دبائے گا، اپنی پستول کو آزمائے گا تو میں اسے آزمانے دوں گا، یہ تو بالکل خالی ہے۔
میری طرح عشورہ بھی الجھ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، کیا یہ پستول واقعی خالی ہے؟ سونیا بڑے اعتماد سے، بڑے اطمینان سے بیٹھی ہوئی ہے، اسے موت کا ڈر نہیں ہے۔ ابھی میں اس پر فائر کروں گا، دیکھوں گا کیا ہوتا ہے۔ ہونا کیا تھا، سونیا تو دشمنوں کی نفسیات سے کھیلنے کی عادی تھی۔ اس نے بس ذرا دیر کے لیے اسے الجھایا، پھر اس سے پہلے کہ وہ اس پستول کو اعلی کر کے ذریعے آزماتا، اس نے اچانک ہی اپنی جگہ سے اچھل کر پستول پر ایک کک ماری۔ وہ اس کے ہاتھ سے نکل کر فضا میں بلند ہوا اور جب واپس نیچے کی طرف آیا تو سونیا نے اچھل کر اسے کیچ کر لیا۔ اس کے بعد پھر اطمینان سے اپنی کرسی پر آ کر بیٹھتے ہوئے بولی، یہ خالی نہیں ہے، بھرا ہوا ہے۔ میں نے جواد کے ذریعے اسے بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، ارے یہ مکار، یہ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ مکاری میں تیرا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ پستول کو خالی کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، جواد تم نہیں جانتے، میرا ایک دشمن ہے، اس نے بھی تمہارے دماغ پر قبضہ جمایا تھا، تمہارے ذریعے مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، تم نے مجھے سسٹر کہا ہے، میں تمہیں واقعی اپنا بھائی سمجھتی ہوں۔ پھر اس نے کہا، اور ایشورہ، میں پچھلی رات ہی یہاں آ گئی تھی لیکن ذرا آرام کر رہی تھی، تجھے بھی آرام کرنے کا موقع دے رہی تھی، مگر تو جلدی مرنا چاہتا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ چل اب میرا رستہ روک، میں دریائے نیل کے ساحلی علاقے میں آ رہی ہوں جہاں تو ہوٹل کے کمرے میں موجود ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جواد خیری کو خالی پستول دیتے ہوئے بولی، اسے اپنے پاس رکھو، کسی طرح کی فکر نہ کرو، یہاں جو کچھ ہو چکا ہے اس کا ذکر باہر کسی سے نہ کرنا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، سسٹر ابھی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نہیں جانتا آپ کے معاملات کیا ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ خطرات میں گری ہوئی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، فکر نہ کرو، میں بھی جا رہی ہوں، یہ وعدہ کرتی ہوں کہ واپس آ کر آج رات کا کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں گی۔ وہ اس کے شانے کو تھپک کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ادھر ایشورہ یہ سن کر گھبرا گیا تھا کہ سونیا کو اس کی رہائش گاہ کا پتہ معلوم ہے۔ اب تک وہ جان بوجھ کر اسے انجان بن رہی تھی، دوسرے لفظوں میں اس نے سوئی ہوئی شیرنی کو جگایا ہے تو اس کے عملوں سے بچنے کی تدبیر بھی کرنی ہوگی۔ فی الوقت یہی تدبیر سمجھ میں آئی کہ فوراً ہی وہ جگہ چھوڑ دی جائے، وہاں سے ذرا دور جا کر کہیں چھپ کر دیکھا جائے کہ سونیا ٹھیک اسی جگہ پہنچتی ہے یا نہیں۔ وہ اپنا ضروری سامان بیگ میں رکھ کر اس ساحلی ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ اس نے ایک رینٹڈ کار لے رکھی تھی، اس کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسے ڈرائیو کرتا ہوا ہوٹل کی حدود سے نکل کر ایک شاہراہ سے گزرنے لگا۔ ذرا دور آگے جا کر ایک چھوٹی سی سڑک پر مڑ گیا، وہاں اس نے گاڑی روک دی۔ یہ دیکھنا ضروری تھا کہ سونیا اب کہاں ہے اور اس ہوٹل کی طرف آ رہی ہے یا نہیں۔ اس نے بیگ سے مشین کو نکال کر آن کیا، پھر سونیا کے نمبر پنچ کیے۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ سکرین پر دکھائی دینے لگی۔ وہ کار ڈرائیو کرتی ہوئی ایک بڑی بری شاہراہ سے گزر رہی تھی۔ اس وقت پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسی کی طرف آ رہی ہے یا کسی دوسری طرف جا رہی ہے۔ یہ بات ذہن میں تھی کہ وہ براہ راست اس سے مقابلہ نہیں کرے گا، اب سے پہلے 2 بار ناکام ہو کر دیکھ چکا تھا۔ وہ بڑی مکاری سے خود کو بچا لیتی تھی، اس پر تو صرف اعلیٰ کے ذریعے حملے کرنا مناسب تھا، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی اعلیٰ کے ذریعے کامیابی حاصل ہو سکتی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ دریائے نیل کی ساحلی سڑک پر آ گئی تھی۔ اس کا رخ اسی ہوٹل کی طرف تھا جہاں سے وہ ابھی نکل کر آیا تھا۔ وہ بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اس ہوٹل کے سامنے پہنچ گئی۔ اسے احاطے کے اندر جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے کار کو سڑک کے کنارے روک دیا۔ اس ہوٹل کی طرف دیکھ کر یوں گہری گہری سانسیں لینے لگی جیسے کوئی درندہ اپنے شکار کی بو سونگ رہا ہو۔ وہ سر گھما کر دائیں بائیں دیکھ رہی تھی، پھر اس نے ونڈ اسکرین کے باہر بو سونگتے ہوئے اپنی کار سٹارٹ کی، اسے ڈرائیو کرتے ہوئے آگے جانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایشورہ بری طرح بوکھلا گیا۔ وہ شاہراہ کو چھوڑ کر اسی چھوٹی سی سڑک پر گاڑی موڑ رہی تھی جہاں وہ 2 کلومیٹر آگے پہنچا ہوا تھا اور وہیں روک کر مشین کی اسکرین پر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی کار سٹارٹ کی، پھر کبھی اسکرین کی طرف اور کبھی ونڈ اسکرین کے پار دیکھتا ہوا ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ مشین اس کے ساتھ والی سیٹ پر رکھی ہوئی تھی۔ اسکرین پر صاف نظر آ رہا تھا کہ سونیا اسی سڑک پر اس کے پیچھے تیز رفتاری سے چلی آ رہی ہے۔ پھر اس نے اسی جگہ اپنی کار روکی جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے رکا ہوا تھا۔ وہ لمحہ بلمحہ پریشانیوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ بو سونگنے کے بعد کار کو سٹارٹ کر کے اسی کی سمت میں آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنی کار کی رفتار بڑھا رہا تھا، حیرانی سے سوچ رہا تھا کیا وہ شکاری کتوں کی طرح مطلوبہ افراد کی بو سونگ لیتی ہے؟ یہی بات ہے، اسی طرح بو سونگتی ہوئی میرے پیچھے آ رہی ہے۔ مجھے کسی طرح بھی اسے پیچھا چھڑانے کی تدبیر کرنی ہوگی، کسی نہ کسی طرح اسے ڈاج دے کر ہی میں اس پر حملہ کر سکوں گا۔ وہ تیز رفتاری سے کار ڈرائیو کر رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک ہاتھ سے بریف کیس کو تھام کر دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو سنبھالتے ہوئے ڈرائیو کرتے رہنا سراسر حماقت ہے۔ بڑے اعتماد سے ڈرائیو کرنے کے باوجود حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ وہ آگے جا کر دوسری شاہراہ پر پہنچ گیا تھا، وہاں زیادہ ٹریفک نہیں تھا۔ اس نے اسکرین پر اسے دیکھا، وہ بھی اسی شاہراہ پر آ گئی تھی اور وہاں رکنے کے بعد پھر بو سونگنے کے بعد اسی طرف مڑ گئی تھی جس طرف وہ جا رہا تھا۔
وہ جھنجھلا گیا کہ یہ کیسی بلا پیچھے پڑ گئی ہے۔ اگر اسی طرح کار ڈرائیو کرتا رہا اور چھوٹی موٹی سڑکوں سے گزرتا رہا تو وہ بھی مسلسل پیچھے آتی رہے گی، اس طرح وہ اسے ڈاج نہیں دے سکے گا۔